سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو مسائل سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور مستقل طور پر ہم نئے سے نئے مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم مائنر اسٹروک یا فالج یا منی اسٹروک یا ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مائنر اسٹروک کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ہم آپ کو ظاہری طور پر بتائیں گے، کیونکہ علاج تو بہرحال ڈاکٹر کو ہی کرنا پڑتا ہے، مگر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کیا ضروری علاج کیے جا سکتے ہیں۔ فالج کے علاج کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو دماغ کا جو حصہ مخدوش ہو چکا ہے اس کی خون کی فراہمی کو بہتر کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بحرانی مرحلے میں مریض کی مدد کی جائے۔ اگر خدا نخواستہ اسے کوئی مستقل نقصان پہنچ چکا ہے تو بحالی تھراپی کے ذریعے صحت یاب ہونے میں اس کی معاونت کی جائے۔ بحالی کے اس علاج کے ذریعے دماغ کو اس کے بنیادی فرائض، مثلا حرکت کرنے یا بولنے کی صلاحیت دوبارہ سکھانے میں اس کی مدد کی جا سکتی۔ فالج کا اثر شروع ہوتے ہی اگر مریض کو فوری طبی توجہ مل گئی، عموماً 4 گھنٹے کے اندر، تو بعض صورتوں میں تھرمبولائٹک علاج پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو خون کی پھٹکی جمی ہے اس کے لیے ایسی دوائیں دی جا سکتی ہیں کہ وہ جو ہے تحلیل ہو جائیں، وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں، اور جہاں پر خون کی نالی میں وہ رکاوٹ پیدا ہوئی ہے وہ بحال ہو جائے۔ اس طرح کے علاج میں دواؤں کے ذریعے خون کی پھٹکیوں کو تحلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ دماغ کے ٹیشوز تک خون کا بہاؤ بحال ہو سکے، لیکن یہ طریقہ علاج ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ اس میں بعض اوقات خون کے رساؤ کا خطرہ بھی ہوتا ہے، جس سے فالج کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ فالج کے مریض کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اس کا علاج کسی ایسے اسپتال میں کیا جائے جہاں اسٹروک یونٹ موجود ہوں، یعنی کہ جو اسٹروک یونٹ ہیں وہ اسپیشلائز ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کے مسائل کو ہر وقت ڈیل کرتے رہتے ہیں۔ وہ وہاں کا اسٹاف، وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کی نرسز، وہاں کا پیرامیڈیکل اسٹاف، ہر ایک اس کے اندر ماہر ہو جاتا ہے کہ کس طرح ان مسائل کو حل کیا جائے۔ وہاں پر فزیوتھراپسٹ بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں، اور ایمرجنسی کے لیے اگر اس میں آپریشن تھیٹر بھی ہوتا ہے، تو اسٹروک یونٹ کے اندر بہرحال پہنچا کر ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جن لوگوں کا علاج ان مخصوص یونٹوں میں کیا جاتا ہے، جہاں تربیت یافتہ ڈاکٹرز، نرسیں، فزیوتھراپسٹ، اسپیچ اور لینگویج تھراپسٹ اور فالج سے متعلق دیگر عملہ موجود ہوتا ہے، ان کی صحت یابی اور بحالی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ مائنر اسٹروک کے بعد بیشتر افراد اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں، لیکن اس میں بھی کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا یعنی کہ آپ کو ذہن آپ کے تیار ہونا چاہیے کہ مریض کا علاج سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ مریض کو صحت یاب کیا جائے، لیکن اندرونی طور پر جتنے مسائل ہو چکے ہیں وہ تو فوری طور پر ظاہر نہیں ہو سکتے۔ فوری طور پر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میکسیمم یہ ہے کہ سی ٹی اسکین ہے، مختلف ایکس ریز ہیں، اور دوسری چیزوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس حصے کی شریان جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے اور کہاں پر خون جمع ہوا ہے، تو یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر کتنے ملین اور کتنے تعداد میں سیل ڈیمیج ہو چکے ہیں یہ فوری طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جو علاج ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بتایا کہ بعض دفعہ علاج سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے،
بہرحال سب کو کوشش کرنی چاہیے، فیملی ممبرس کو بھی کوشش کرنی چاہیے، ڈاکٹر کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جو طبی عملہ ہے وہاں پر جو ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے، جیسے کہ فزیوتھراپسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، اور اسپیچ تھراپسٹ ہیں، لینگویج تھراپسٹ ہیں، ان کو اپنی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح مریض کی صحت کو بحال کیا جا سکے۔